السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن سعد بن ابی وقاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یومئذ یعنی یوم الاحد اللہم اشدد رمیتہ واجب دعوتہ، رواہ فی شرح السنہ۔ یہ بیان چل رہا ہے فضائل اور مناقب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کی آج 29ویں قسط ہے۔ اس سے پہلے مجموعی اعتبار سے جو صحابہ کرام کے فضائل آئے ہیں قرآن پاک میں اور احادیث شریف میں، اس کا بیان ہوا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا بیان ہوا ترتیب کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ 10 حضرات ایک ہی مجلس میں جن کے بارے میں آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اور عشرہ مبشرہ کی یہ تقریباً آج آخری قسط ہے۔ اس کا بیان ہو بھی چکا ہے، کچھ آیتیں کچھ احادیث آج ہیں۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یوم احد، جنگ احد کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہم اشدد رمیتہ واجب دعوتہ۔ اس کا ترجمہ، یا اللہ حضرت سعد کی تیر اندازی کو مضبوط بنا، مطلب یہ تو بہترین تیر انداز ثابت ہو۔ اور چونکہ اس موقع پر آپ تیر پھینک رہے تھے دشمنوں کی طرف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو چکے تھے، آپ کا سر مبارک، آپ کا چہرے مبارک زخمی ہو گیا تھا، دنداری مبارک شہید ہو گیا تھا، اس موقع پر آپ نے ایک تو یہ دعا دی۔ اور اس سے پہلے ایک اور دعا آ گئی، وہ دعا کیا ہے؟ وہ فدا کا ابی و امی، کہ میرے والدین آپ پر قربان ہوں۔ یہ اہل عرب جب کسی کے انتہا درجے کی محبت ہوتی تھی یا کسی سے بہت خوش ہوتے تھے تو یہ اہل عرب یہ دعا دیتے تھے کہ فدا کا ابی و امی۔ تو بہرحال یہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اس کی تیر اندازی کو مضبوط کر، واجب دعوتہ، اور اس کی دعا قبول فرما۔ مطلب تو یہ ہے کہ ان کو مستجاب الدعوات بنا دیجیے، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے۔ تو یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اب شارحین نے فرمایا کہ دونوں میں آپس میں کیا تعلق اور مناسبت ہے کہ ایک ہی موقع پر دونوں چیزیں بتائی گئی۔ کہتے چونکہ تیر انداز جب تیر پھینکتا ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نشانہ پر لگے، چاہے کسی جانور کو شکار کرنا ہو، چاہے اور کوئی موقع ہو جنگ وغیرہ کا، تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے۔ اور اگر تیر خطا ہو گیا تو وہ تو ضائع ہی ہو گیا۔ خطا کے معنی آتے ہیں وہ صحیح ٹارگٹ پر نہیں لگا۔ اسے ان کو ایک تو یہ دعا دی کہ جب بھی یہ تیر چلائیں وہ صحیح موقع پر لگے۔ دوسرا، واجب دعوتہ، یا اللہ اس کی دعا قبول فرما۔ تو اسی لیے محاورہ ہے کہ ان کی دعا تو تیر بہدف ہے، ان کی دعا تو تیر یعنی وہ ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں جیسے بالکل ایک آدمی تیر چلاتا ہے اور وہ صحیح ہدف پر لگ جاتا ہے، صحیح ٹارگٹ پر لگ جاتا ہے۔ تو حضرت سعد بن وقاص کے بارے میں پھر مشہور ہو گیا تھا کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، تو لوگ ان کی خدمت میں آتے تھے اور ان سے دعا کراتے تھے اور ان کی بد دعا سے ڈرتے تھے۔ مطلب تو یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت ناراض ہو جائیں اور ان کی زبان سے کچھ بد دعا نکلے، بہت ڈرتے تھے ان سے۔ بہرحال یہ روایت ہے۔ اور ایک روایت اور ہے، اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ وعنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم استجب لسعد اذا دعاک، رواہ ترمذی، کہ یا اللہ حضرت سعد کو مستجاب الدعوات بنا اور ان کی دعا قبول کر جب بھی یہ دعا مانگے۔ یہ اصل میں ان کی قربانیوں کا وہ نتیجہ ہے۔ اب اتنی خوش ہوئے ان سے، کہا کہ یا اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اباہ و امہ الا لسعد قال له یوم احد
ارمی فداک ابی و امی وقال له ارمی ایھا الغلام الحزور رواہ ترمذی۔ اور اس روایت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے فرمایا کہ فدا کا ابی و امی، میرے والدین آپ کے اوپر قربان ہوں، فدا ہوں، اور فرمایا کہ ارمی ایھا الغلام، اے لڑکے، الحزور، اے بہادر لڑکے، تیر چلا تیر چلا، چونکہ تو 17 سال کی عمر اس وقت تھی، تو بڑے بہادر تھے، تو بہادر کا لفظ ان کے لیے بتا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اللہ نے مجھے مدد کی جوانوں کے ذریعے، یعنی بوڑھوں نے بھی مدد کی لیکن ان کی تعداد بہت کم تھی، زیادہ تعداد جوانوں کی تھی۔ اور ہر زمانے میں ہے، جب بھی کہیں کوئی انقلاب آتا ہے اور کوئی کام کرنا ہوتا ہے، اکثر و بیشتر تو اس کی ذمہ داری جوانوں پر ہی ہوتی ہے، اور اگر اللہ بچائے معاشرہ بگڑ گیا اس میں بھی زیادہ دخل کن کا ہوتا ہے؟ جوانوں کا ہی ہوتا ہے کہ بھائی نوجوانوں کا ہی ہو گیا، بھائی نوجوان خراب ہو گئے ہیں۔ تو جب سدھار آتا ہے تو نوجوانوں کے ذریعے سے سدھار آتا ہے، جب بگاڑ آتا ہے تو نوجوانوں کے ذریعے بگاڑ آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد کی نوجوانوں کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ نوجوان اسلام قبول کرتے تھے اور ان کے والدین تو اکثر اسلام قبول کرتے ہی نہیں تھے، تو یہ سب لوگ جوان تھے۔ عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبداللہ بن عباس تو بالکل ہی چھوٹے تھے، حضرت علی یہ بھی اس وقت جو ہے وہ 8 یا 10 سال کے تھے۔ تب بہرحال آپ نے فرمایا اے بہادر غلام۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام جو جوان تھے انہوں نے وہ جوانی سب جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کی تھی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اقبل سعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا خالی فلیرنی امرؤ خالہ رواہ ترمذی۔ یہ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک موقع پر حضرت سعد تشریف لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ھذا خالی، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا، فلیرنی امرؤ خالی، ہے کوئی خالہ ہو جو کوئی اپنا ماموں دکھائے میرے ماموں جیسا۔ مطلب تو یہ ہے کہ اس جیسا کس کا ماموں ہو سکتا ہے جیسا میرا یہ ماموں ہے۔ یہاں سگا ماموں مراد نہیں ہے، یہاں صرف قبیلہ مراد ہے کہ حضرت آمینہ جس قبیلے سے تشریف رکھتی جس تعلق رکھتی تھی تو اسی قبیلے سے حضرت سعد بھی تھے، چونکہ قبیلہ ان کا ایک ہی تھا، اس لیے ان کو فرمایا کہ یہ میرا گویا ماموں ہے، یعنی رشتے کے ماموں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عمر میں زیادہ تھے، نہیں، عمر میں تو یہ کم ہی تھے، لیکن چونکہ ان کی حضرت کی والدہ محترمہ کے ساتھ ان کا رشتہ ملتا لگتا تھا، جل رہا تھا، وہ بھی زہرہ زوجہ ہیں اور کلاب کے، اسی کلاب خاندان کی، اور حضرت آمینہ بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے یہ فرمایا یہ ماموں ہے میرے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ فل یکرمن، فل یکرمن، کہ یہ میرے ماموں ہیں تو لوگوں کو چاہیے ان کا اکرام کریں اور ان کا احترام کریں۔ وقال کان سعد من بنی زہرہ وکانت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنی زہرہ۔ فرماتے ہیں چونکہ حضرت سعد بھی بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت رسول اللہ کی والدہ محترمہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، فلذالک قال النبی ھذا خالی، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا ماموں ہے۔ گویا کہ اس میں بھی حضرت سعد کی ایک فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کو اپنا ماموں فرمایا۔ وعن قیس بن ابی حازم قال سمعت سعد بن ابی وقاص یقول انی لاول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا الحبلة وورق السميرة وإن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط۔ یہ اس کا مفہوم تو پہلے آ گیا، آج روایت آ رہی ہے۔ حضرت قیس ابن ابی حازم فرماتے ہیں میں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا،
آپ فرماتے تھے میں پہلا شخص ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر چلایا۔ یہ ایک موقع پر آپ نے ان کو بھیجا تھا، وہاں پھر جنگ نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی حضرت سعد نے تیر چلایا اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور یعنی مجھے وہ یاد ہے وہ وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے غزوات میں، تو وما لنا طعام، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی کھانا ختم ہو گیا، الا الحبلۃ، البتہ کیکر کے جو بیج ہیں، کیکر کی جو مونگ پھلیاں ہیں، جیسے مونگ پھلی ہوتی ہے، رجماش وغیرہ، ایسے کیکر کے اندر وہ بیج ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وہ ورق السمر، اور کیکر کے پتے، اس کے علاوہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ملتی تھی، تو اسی کو ہم گزارا اس پر کرتے تھے۔ فرماتے تھے اب ظاہر سی بات ہے تو تقاضا بھی پورا کرنا ہے، اولاً تو خود خاص تقاضا ہوگا بھی نہیں، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَالُ خِلْطٌ، ہم میں سے جب کوئی آدمی جاتا تھا فراغت کرنے کے لیے تو ہمارا فضلہ ایسا ہوتا تھا جیسے بکری کی مینگنیاں، بکری کی مالو خلطن کے معنی آتے ہیں، اس میں کوئی تری نہیں ہوتی تھی، جب تری والا غذا ہی نہیں کھایا تو تری کیسے ہو جائے گی؟ حضرت فرماتے تھے کہ ایسے ایسے بھی مجاہدات ہم کو کرنے پڑے۔ وعن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیتنی وانا الثالث الاسلام وما اسلم احد الا فی اليوم الذي اسلمت فیہ ولقد مکثت 7 ایام وانی لثلث الاسلام، رواہ البخاری۔ اپنے بارے میں حضرت سعد فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، یعنی مجھے یاد ہے کہ میں اسلام کا تیسرا تھا، اسلام کا تہائی تھا میں، اور اس دن کوئی اسلام نہیں لایا جس دن میں نے اسلام قبول کیا، اس کے بعد 7 دن تک کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوا، بس میں ہی اسلام کا تہائی حصہ تھا۔ سوال اس کا کیا مطلب ہے میں اسلام کا تہائی حصہ تھا؟ مطلب میں تیسرا شخص ہوں، لیکن ادھر سے جب دیکھتے ہیں کتابوں میں وہاں تو 7واں نمبر آتا ہے حضرت کا، کہ 7ویں نمبر پر اسلام قبول کیا حضرت سعد نے، لیکن خود فرماتے ہیں میں تیسرے نمبر پر ہوں، میں نے ایک تہائی اسلام ہوں۔ اس کی وجہ لکھی ہے کہ یہاں بالغ مردوں کا تذکرہ ہے کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ خواتین تھی اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 یا 10 سال کے تھے اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا، زید بن حارثہ غلام تھے اس لیے ان کا بھی تذکرہ نہیں کیا، تو اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے تھے، اور حضرت بلال حبشی کو انہوں نے آزاد تو نہیں کیا تھا ابھی، لیکن وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور تیسرے نمبر پر یہ تھے حضرت سعد، وہ قدیم الاسلام ہیں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لنسائه ان امرکن مما یہمنی من بعدی ولن یصبر علیکن الا الصابرون الصدیقون، قالت عائشہ یعنی المتصدقین، ثم قالت عائشة لأبی سلمة بن عبد الرحمن سقى الله أباك من سلسبيل الجنة وكان ابن عوف قد تصدق على أمهات المؤمنين بهديقة بيعت ب40,000 رواہ الترمذی۔ یہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے فرماتے تھے کہ میرے بعد میں تمہارے حالات کی مجھے بڑی فکر ہے، اور تم پر صبر نہیں کریں گے مگر صبر اور صدق والے، یعنی تمہارے خرچہ پر صبر کرنے والے وہ ہوں گے صابرون اور صدیقون۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہاں مراد ہے متصدقین، یعنی ہمارے اوپر خرچ کرنے والے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والے۔ ثم قالت عائشہ، پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی ابو سلمہ سے جو صاحبزادے عبد الرحمن بن عوف کے، سقى اللہ اباک من سلسبیل الجنہ، اللہ تعالیٰ تیرے والد صاحب کو جنت کے سلسبیل میں سے پانی پلائے، وکان ابن عوف قد تصدق علی امہات المؤمنین، حضرت عبد الرحمن ابن عوف خیرات کرتے تھے، یہاں خیرات سے مراد وہ صدقہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں مراد ہے ہدایہ، ہدیہ دیتے تھے امہات المؤمنین کو، بہدیقۃ، اپنا ایک باغ ہی ان کو دے دیا تھا، وقف کیا تھا، بیعت ب40,000، اور ایک مطلب یا تو اس کی پیداوار مراد ہے کہ 40,000 درہم میں
उसकी पैदावार का सौदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका क्या मतलब है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे मुझे आपकी फ़िक्र है। जाहिर सी बात है हर शख्स को यही फ़िक्र होती है अपने अयाल की, औलाद की फ़िक्र तो होनी ही चाहिए। बल्कि बाज़ किताबों में लिखा है कि जो आदमी दुनिया से चला जाता है तब भी उसकी अपने अयाल की फ़िक्र लगी रहती है कि मेरी औलाद पता नहीं क्या होगा, फिर क्या होगा। तो इसीलिए आपने एक मौके पर एक साहबी से फरमाया कि सारा सदका मत करो, अपने औलाद के लिए भी रखो, कि ये बेहतर है कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद अच्छी हालत में रहे, ये नहीं कि तुम चले जाओगे और वो भीख मांगे लोगों से। इसलिए अपनी सारी जायदाद को तुम सदका खैरात मत करो, इसको रखो। क्योंकि सदका खैरात का बहुत जज्बा था, आपने रोक लगाई। तो इस तरह से हर शख्स को अपनी औलाद की फ़िक्र रहती है। एक रिवायत में है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया लोगों तुम अपने आमाल को दुरुस्त कर लो, इसलिए कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे आबा व अजदाद को भी दिखाए जाते हैं। अगर तुम सही रास्ते पर हो तो उनके अरवाह को खुशी होती है कि हमारी औलाद सिरात मुस्तकीम पर है और अल्लाह के फरमान बरदार हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बरदार हैं और जन्नत के काम करते हैं। और अगर वो देखेंगे तुम्हारे नामा अमाल में तो तुम्हारे अमाल सही नहीं है तो उनके पास जो रिपोर्ट पहुंच जाती है तो उनको बड़ा दुख होता है कि या अल्लाह हमारी औलाद को हिदायत दे। तो मालूम ये हुआ कि मरने के बाद भी इंसान के जहन में ये चीज़ रहती है, यानी उनकी रूह को इसका एहसास होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र थी हम दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे तो हमारे अहल अयाल का पता नहीं किस तरह से किस तरह गुजरान होगा। सवाल है कि जब आपने उस साहबी से फरमाया कि माल रखो जमा, यानी अपनी औलाद के लिए सारा खर्चा मत करो, तो आपने फ़िक्र क्यों नहीं की? क्या अपने बाद में आप कुछ बागात वगैरह ये सारे अज़वाज मोहतारात के लिए रख लेते? उसकी वजह यह है कि आपने फरमाया कि इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारा वला दिरहमा, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पीछे कोई जायदाद नहीं छोड़ते हैं, बल्कि जो कुछ जायदाद होती है उसमें सब मुसलमानों का हक़ होता है, सिर्फ उनके अहल का नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ मिला था माल फ़ै वगैरह या जो बागात मिले थे फदक वगैरह में, वो सब आपने तमाम मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर दिए थे, गोया कि वो बैतुल माल में दाखिल हो गया था। क्योंकि सारी उम्मत जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी औलाद है। खुलासा है कि अपने लिए आपने कुछ नहीं रखा, अल्लाह पर तवक्कुल करके आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए, लेकिन फिर भी आपने इसका इजहार किया कि मुझे आप लोगों की फ़िक्र है। लेकिन साथ में पेशन गोई भी फरमाएगी कि तुम्हारे खर्चे पर सब्र वही करेगा जो साबिर होगा, क्या होगा, और सिद्क़ वाला होगा। तो ये आपने फरमाया, गोया कि अल्लाह ताला इंतज़ाम कर लेंगे। वो रिवायत का एक टुकड़ा आगे आएगा तो उसमें इसकी वजाहत और आ जाएगी। तो उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इस सिद्दीक़ीन का जो है वो लफ्ज़ इसका तर्जमा करते हैं मुतसद्दिक़ीन, यानी जो आदमी साबिर होगा और वो तुम्हारा ख़र्चा उठा लेगा, यानी अज़वाज मुतारात का। फिर फरमाया कि अबू सलिमा जो अब्दुर्रहमान इब्न औफ के साहबजादे हैं, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुआएं देती थी, शक़ल्लाहु अबाका, तेरे वालिद साहब को अल्लाह पिलाए, मिन सलसबीलिल जन्नह, जन्नत के चश्मे से। ये जन्नत में एक चश्मा है कुरान पाक में है, आइनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला, वो एक चश्मा है जन्नत के अंदर, उसका नाम अल्लाह ने रखा है सलसबील, यानी बहुत ज़्यादा कसरत से उसमें पानी निकलेगा, वो पानी कभी ख़त्म नहीं होगा। वरना दुनिया के चश्मों में कभी पानी ज़्यादा आता है, कभी पानी कम होता है, बाज़ चश्मे तो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं। यहाँ एक कौंड के इलाके में एक चश्मा है, 6 महीने वो आता है, 6 महीने वो चला जाता है। तो मैंने भी वो देखा है, कई मरतबा वज़ू भी उस पानी से बनाया है। तो बाज़ चश्मे ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये सलसबील जो है ये हमेशा जारी रहेगा, इसका पानी कभी कम न होगा। ये तो गोया उसको दुआ दे दी कि अल्लाह ताला तेरे वालिद साहब को जन्नत के सलसबील में से पिलाए पानी। सवाल ये, अज़वाज मुतारात के उनको कोई इंतज़ाम नहीं रखा आपने, यानी उनके लिए कोई वरासत नहीं रखी,
उसकी एक वजह ये है, एक मौके पर अज़वाज मुतहरात ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की थी कि अब तो मुसलमानों के अंदर अल्लाह ने काफ़ी वसअत दे दी है, माल के एतबार से बहुत सारे इलाके मफतूह हो गए, यानी फ़तह हो गए, तो माल गनीमत भी आता है, माल फ़ै भी आता है, तो हमारे लिए ज़रा वो उसमें इजाफ़ा कर दिया जाए जो नफ़क़ा है हमारा। तो इस तरह उनका ये दरख्वास्त करना अल्लाह के नबी वसल्लम को कुछ अच्छा नहीं लगा, नागवार गुज़रा। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार में रहे और ये आयत फिर नाजिल हुई, इसको आयत तख़यीर कहते हैं। यह आयत तख़यीर क्या है? या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल अज़वाजिका, आप अपने अज़वाज मुतहरात से फरमा लीजिए, इन कुन्तुन्न तुरिदनल हयात दुनिया व ज़ीनतहा, अगर आप दुनिया की ज़िंदगी चाहते हैं और उसके रौनक चाहते हैं, दुनिया के ठाट बाट चाहते हैं, जैसे अमीरों के यहाँ ठाट बाट होते हैं, फ़ता अलैना, तो आ जाओ, उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, मैं तुझको कुछ दे दूँगा और अच्छी तरीके से तुमको रुखसत कर लूँगा। मतलब तो ये है कि आप कहीं और अपना इंतज़ाम कर लें, किसी अमीर घराने से आप वहाँ निकाह हो जाएगा तो आप तशरीफ़ ले जाएँ। तो और लेकिन अगर आप अल्लाह को चाहते हैं, व इन कुन्तुन्न तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा, अगर आप अल्लाह को चाहते हैं, अल्लाह के नबी को चाहते हैं और आखिरत के घर को चाहते हैं कि वहाँ आपके दर्जात मिलें और वहाँ आपका साथ रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो अल्लाह ताला ने मुहसिनात के लिए, जो नेकोकार हैं, उनके लिए बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। यानी उनको इख्तियार दिया गया, या तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहो और ऐसी ज़िंदगी गुजारो, कभी मिले कभी नहीं मिले, कभी चटनी कभी वो, कभी सिर्फ खजूर। तो ये आयत तख़यीर आई, उनको बताया गया कि क्या करना है। तो उन्होंने इख्तियार किया कि हम आप ही को इख्तियार करेंगे, हमें ठाट बाट नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आप तशरीफ़ लाए और ये वही सुनाई। उन्होंने कहा, इख्तरतुल्लाह व रसूलहु, मैंने अल्लाह और अल्लाह के नबी को इख्तियार किया, मुझे ठाट बाट की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, कौन ठाट बाटों की तरफ उनकी निगाह जाती, लेकिन बहरहाल ये आयत तख़यीर आई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसी ज़िंदगी हमारी होगी वैसे हम गुजारेंगे। इसे 2-2 महीने कभी चूल्हा ही नहीं जलता था। तो रावी ने कहा, खाते क्या थे? खजूर और पानी, खजूर और इस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। और उसके बाद ये भी है कि अज़वाज मुतहरात के बारे में कुरान पाक ने फरमाया, ये ईमान वालों की माएँ हैं, ये ईमान वालों की, जी, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, तो जब ये माएँ हैं इसलिए इनके साथ निकाह करना हराम करार दिया गया। वरना कोई कहता कि ठीक है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और के निकाह में आ जाएं, लेकिन चूँकि अल्लाह ने पाबंदी लगा दी कि अज़वाज मुतहरात के साथ अब कोई उम्मती निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि इनका वही दर्जा है जो माँ का दर्जा है, तो माँ के साथ निकाह हराम है, इसलिए कोई जहन में भी न लाए। अब जब कहीं और निकाह करने की इजाज़त भी नहीं है, इधर से कोई वरासत भी नहीं है, तो अब काम कैसे चलेगा? इसलिए आपने फरमाया कि तुम्हारा ख़र्चा वो उठाएगा जो तुम्हारे ख़र्चे पर सब्र करे। क्या करे? क्योंकि 1-2 तो नहीं थी, कम अज़ कम अज़वाज मुतहरात की तादाद 11 के करीब थी, इसलिए आपने ये पेशेंगोई फरमाई। बिलखसूस हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये कहा, बाकियों से भी कहा कि इनको मालूम था कि इनकी उम्र कम है और मेरे बाद में बहुत ज़माने तक ये हयात रहेंगी, दीन की खिदमत करेंगी, लेकिन इनका ख़र्चा भी चलना चाहिए। तो बहरहाल ये चूँकि आपका अंदेशा था, तो उसके बाद जब देखा कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, बाकी लोग भी खर्च करते थे, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे दी कि एक बाग ही वक़्फ़ कर लिया, भाई इसमें जो आमदनी आ जाए इस बाग में वो खर्च हो गया अज़वाज मुतहरात के ऊपर। तो उसका बयान इस रिवायत में है। आगे इसी किस्म की एक और रिवायत आएगी कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये मालदार बहुत थे। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बराबर उसी दर्जे के थे, मालदार, बल्कि अलावा ही कम नहीं। तो आपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में भी बहुत खर्च किया। एक मरतबा 4000 दिनार दे दिए। कितने? जी, एक मरतबा 40,000 दिनार दे दिए मुख्तलिफ मौक़ों पर। और
وقفہ وقفے سے گھوڑے دے دیے اللہ کے راستے میں، ان کی تعداد 500 بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جب آپ کی وفات قریب ہو گئی تو آپ نے 50,000 دینار خیرات کرنے کے لیے وصیت کی۔ بیمار ہوتے تھے تو اس وقت بھی خیرات کرتے تھے۔ ایک بار آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، جو اہل بدر ہیں، جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، کہا کہ میں ہر ایک کو 400 دینار دیتا ہوں۔ 400 دینار، تو اب ظاہر سی بات ہے ان کی تعداد تو 300 سے زیادہ تھی، تو اس طرح سے یہ تقسیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وصیت کی کہ اب یہ بھی میں خیرات کروں گا، یہ بھی، پھر آخر میں کہنے لگا میرا امام فلاں کو دے دینا، میرا دستار فلاں کو دے دینا، اور میری فلاں قمیض فلاں کو دے دینا۔ بہرحال ایک مرتبہ اپنی لسٹ بنائی، مجھے اب کن کن کے لیے کیا کیا رکھنا ہے، اس میں اہل بدر کا بھی رکھ لیا۔ یہ آپ نے رات کو لسٹ بنائی اپنے اعتبار سے۔ صبح کو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبد الرحمن، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا کہ میری جانب سے عبد الرحمن کو میرا سلام فرما دینا، یہ اللہ کا سلام آ گیا۔ اور دوسری بات کہ ان کو جنت کی بشارت دے دے، یہ عشر مبشرہ میں بھی ہیں تو جنت کی بشارت دے دی گئی۔ تو اس روایت میں اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت نے بہت خرچہ کیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، یہ بھی ازواج مطہرات میں سے ایک ہے، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لازواجہ ان الذی یحث علیکن بعدی هو الصادق البار، کہ جو میرے بعد میں تم پر خرچ کرے لب بر بر کر، کیا یحسو کے معنی آتے ہیں دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے بر دینا، اور خرچ کرے، فرمایا وہ سچا ہوگا، کیا ہوگا، اور بڑا نیکوکار ہوگا۔ تو اس کے بعد روایت میں اللہم اسقِ عبد الرحمن بن عوف من سبیل الجنہ، رواہ احمد، یا اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو سلسبیل سے پانی پلا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کس کا قول ہے، یہ دعا کس کی ہے؟ اگر یہ دعا ہے حضرت ام سلمہ کی تو ٹھیک ہے، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی لیے دعائیں کی تو انہوں نے بھی دعا کی۔ اور اگر یہ ٹکڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان الذی یحث علیکن بعدی هو صادق البار، پھر آپ نے فرمایا اللہم اسقِ عبد الرحمن بن عوف من سلسبیل الجنہ، تو یہ حدیث کا ٹکڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیشن گوئی فرمائی میرے بعد میں سب سے زیادہ جو خیال رکھے گا میرے اس کا عیال کا، وہ عبد الرحمن ابن عوف ہوں گے، اس لیے آپ نے فرمایا یا اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے سلسبیل میں سے پانی پلا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے اساتذہ کے وفات کے بعد، اپنے شیوخ کے وفات کے بعد، بزرگوں کی وفات کے بعد ان کے عیال کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اچھے مالدار ہیں تو تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر معلوم ہے کہ وہ کمزور ہیں تو اس لیے ان کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے، ہدایہ وغیرہ سے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ کیونکہ آپ نے خود فرمایا کہ میرے بعد میں جو ان کا خیال رکھے گا اس کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، صادق البار بھی ہوگا، کیونکہ ایک حق بھی ہوتا ہے، مشائخ کا حق ہوتا ہے، اساتذہ کا حق ہوتا ہے، اپنے بڑوں کا حق ہوتا ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ عن حذیفہ قال جاء اہل نجران الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابعث علینا رجلا امینا فقال لابعثن الیکم رجلا امینا حق امین فاستشرف لها الناس قال فبعث ابا عبیدۃ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متفق علیہ۔ یہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اہل نجران کی ایک وفد آئی رسول اللہ کی خدمت میں۔ یہ نجران کئی علاقوں میں 3 نجران ہیں، ایک نجران یمن کا شہر ہے، یہاں مراد وہی ہے، یعنی یمن سے ایک جماعت آئی تھی، یمن کے علاقے میں نجران پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ہمارے پاس کسی شخص کو بھیج دیجئے جو امین ہو، کیا ہو، یعنی جو امانت دار ہو، اعلیٰ درجے کا۔ امانت دار تو سارے ہی تھے لیکن جس کی امانت داری نمایاں ہو وہ ہمارے پاس بھیج دیجئے تاکہ وہ ہمارا قاضی بھی بنے، امیر بھی بنے، معلم بھی بنے، ساری ذمہ داریاں آپ اس کو سپرد فرما دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں ایسا امین بھیجوں گا جو واقعی امین ہے، جیسے کسی کے بارے میں کہتے ہیں ارے بھائی فلاں آدمی تو واقعی معلم ہے، تو ایسے کو بھیجوں گا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں کس کا نام آپ لیں گے،
تو یہ لکھا فاستشرف الناس، تو لوگ دیکھنے لگے کہ یہ کس کے بارے میں ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ ہے ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو لے جاؤ. آپ نے خود اپنی زبان مبارک سے ان کے لیے امین کا لفظ فرمایا اور حق کا امین فرمایا. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنته وحملنی الى دار الحجرہ وصحبنی فی الغار وآتق بلالا من ماله رحم اللہ عمر یقول الحق وإن كان مرا ترکوا الحق وماله من صدیق رحم اللہ عثمان یستحی منہ الملائکۃ رحم اللہ علیا اللہم ادر الحق معه حیث دار. رواہ ترمذی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک مرتبہ دعا دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا رحم اللہ ابا بکر، رحم کرے اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق پر. زوجنی ابنتہ، انہوں نے اپنی دختر کا نکاح حضرت سے کیا. مطلب تو یہ ہے کہ بڑی قربانی تھی کہ حضرت کی عمر شریف زیادہ تھی اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عمر شریف کم تھی. وحملنی دار الحجرہ، اور مجھے ساتھ دیا ہجرت گاہ تک، یعنی مدینہ طیبہ تک مجھے ساتھ رہے. اور وصحبنی فی الغار، اور غار ثور میں میرے ساتھ رہے. یعنی اتنی قربانیاں دے دی. اس وقت ساتھ رہنا کوئی معمولی نہیں تھا، جان کا خطرہ تھا. بہرحال کئی دن تک آپ غار میں رہے. تو اس کے بعد جب آپ نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق نے 2 اونٹ پہلے سے پال رکھے تھے، تو ایک اپنے لیے ایک رسول اللہ کے لیے. کیونکہ جب ان کو تسلی ہو گئی کہ اب تو حضور ملنے والے نہیں ہیں جنہوں نے ان کو ڈھونڈا تھا، تب جا کے وہ دونوں اونٹ ان کے غلام عامر بن فہیرہ اس کو کہتے ہیں، تو وہ لے کر آئے وہ 2 اونٹ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پر سوار ہوئے، دوسرے پر حضرت ابوبکر صدیق. چونکہ راستہ لمبا تھا، 450 کلومیٹر دور جانا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ غار میں وہ میرے ساتھ رہے اور ہجرت گاہ تک مجھے پہنچایا. اب جب ہجرت کے لیے آپ چلے، تشریف لے گئے، تو ابوبکر صدیق بار بار ایسے دیکھ رہے تھے، کبھی دائیں دیکھ رہے تھے، کبھی بائیں دیکھ رہے تھے، کبھی پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے. تو آپ نے فرمایا ابوبکر آپ کیوں دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، ایسے جیسے بالکل جو ہے وہ آپ گھبرا رہے ہیں، فکر میں ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے آپ کی فکر ہے. ابوبکر تو اور ملیں گے، ابوبکر تو لیکن حضرت تو کہاں ملیں گے. حالانکہ ابوبکر صدیق بھی دوسرا کوئی نہیں، دوسرا کون ابوبکر صدیق سے اچھا ہو سکتا ہے. تو اسی موقع پر پھر وہ آیا تھا سراقہ بن مالک گھوڑے پر. تو حضرت تو چل رہے تھے توکل اللہ پر، کوئی فکر نہیں تھی. ابوبکر صدیق کو فکر تھی. آپ نے دیکھا سراقہ آ گیا، وہ اس وقت کافر تھا گھوڑے پر. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ سراقہ آ گیا، ہم تو پکڑے گئے. اسی کی سراقہ نے ہم کو دیکھ لیا، یہ واپس جائے گا اور سب جماعت کو لے کر آئے گا. آپ نے فرمایا سراقہ ہم تک پہنچے گا ہی نہیں، سراقہ ہم تک کیسے. اب سراقہ آ گیا، جب وہ قریب آ گیا تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا، گویا کہ وہ گھوڑے کا منہ بھی زمین کے ساتھ لگ گیا، سامنے والی دونوں ٹانگیں زمین کے اندر چلی گئی، حالانکہ زمین سخت تھی زمین. اب گھوڑا تو بند ہو گیا، اب کیا کریں گے، گھوڑا ہی نہیں نکل رہا ہے. وہ سمجھا کہ یہ حضرت کی وجہ سے ہوا، تو انہوں نے دور سے آواز لگائی حضرت آپ مجھے معاف کر دیں، میرا گھوڑا نکل جائے گا تو میں واپس چلا جاؤں گا، میں تم پر کوئی حملہ نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. گھوڑا نکل آیا. اب وہ گھوڑے پر سوار ہوا، نکلا مکے کی طرف. پھر ذہن میں آیا ہو ابو جہل نے تو 100 اونٹ انعام میں رکھے ہیں. 100 اونٹ کہنا آسان نہیں ہے، 100 اونٹ، اسے میں کیوں چھوڑوں 100 اونٹ. پھر آ گیا، قریب میں پہنچا کہ پھر یہی ہوا. پھر حضرت نے دعا کر لی، فرمایا چلو ٹھیک ہے جاؤ. تو وہ نکلا. تیسری مرتبہ پھر اس نے کیا. شیطان کہہ رہا تھا ٹرائی اگین، اچھا نا اور ٹرائی کر لو. جب قریب آ گیا پھر وہی ہوا. اب اس کو تسلی ہو گئی کہ میں ان تک پہنچنے والا نہیں ہوں. تو کہا حضرت اب آخری بار میں معافی مانگتا ہوں، آپ دعا کر لیجئے میرا گھوڑا نکل آئے تو میں واپس چلا جاؤں گا. آپ نے فرمایا جاؤ، البتہ ایک بات ہے، ہمارا پتہ کسی کو نہ بتانا، کیونکہ اہل عرب جب وعدہ کرتے تھے اس کو نبھاتے تھے.
ہم کرو کہ وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا سراقہ تمہارا حال کیا ہوگا اس وقت؟ کب جب ایران کے بادشاہ، کیا جی شاہ فارس، جب ایران کے بادشاہ کے سونے کے کنگن کہتے ہیں جو ہاتھوں میں پہنا جاتا ہے، کڑے، آپ کو حصے میں ملیں گے۔ کیا وہ کہہ رہا ایران کا بادشاہ اور اس کے سونے کے کنگن جو اس کے ہاتھوں میں ہیں وہ مجھے ملیں گے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جاؤ، کیا کسی کو بتانا نہیں، چلے گئے۔ اب اس کے بعد سراقہ ابن مالک وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اس کے بعد جب ایران فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سراقہ کو بلاؤ۔ کس کو؟ اب مال غنیمت تقسیم کرنا ہے۔ سراقہ ہمیں یہ لے لو، تمہاری امانت ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یعنی سراقہ کو بتایا تو مسلمان بھی ہو جاؤ گے، اور پھر جو حضرت عمر فاروق کے ساتھ بھی ہوگے، اور فارس فتح بھی ہو جائے گا، اور تمہارے مال غنیمت کے طور یہ چیزیں تم کو مل جائیں گی۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے مجھے پہنچایا دارالہجرت تک، مدینہ تک، اور میرا ساتھ دیا غار میں۔ وَآتَقَ بِلَالًا مِن مَالِهِ، اور حضرت بلال حبشی کو اپنے مال سے آزاد کیا، کیونکہ وہ بہت دکھ میں تھے۔ اس کا جو وہ تھا آقا، اس کا نام امیہ ابن خلف، کیا وہ بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا، مشہور ہے نا، کہ بھی نیچے گراتا تھا، اور وہاں پتھر بہت گرم ہوتے ہیں، جس نے نہیں دیکھا ہوگا اس کا اندازہ نہیں لگائے گا۔ کہ میں ایک مرتبہ صفا مروہ سے نکلا، اب مجھے بال بنانے ہیں، تھوڑا یہاں سے لے کر وہاں تک دور جانا ہے، جہاں وہ باربر کا شاپ تھا، حلاقہ اس کو کہتے ہیں، حلاق۔ لیکن میری چپل جو ہے دوسرے دروازے پر تھی، اور میری عادت نہیں کہ جس کی چپل سامنے ہو تو لے جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، ایسے ہی چلا جاؤں گا۔ گرمی اتنی تھی، میں تیز دوڑتا تھا پھر بیٹھتا تھا، تو اپنے احرام کو پاؤں کے نیچے رکھتا تھا، تو کہ جب تک تھوڑا سا وہ ریکور ہو جائیں، پھر دوڑتا تھا۔ اتنی شدید گرمی کہ آدمی چل ہی نہیں پاتا ہے، بالکل پاؤں جل جائیں گے۔ بہرحال وہ بال بنا لیے اس نے، جو باربر تھا وہ اردو کرتا تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا، انڈیا کا تھا، پاکستان کا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ حاجی بغیر چپل کے ہے، تو 10 ریال یا کتنی اس نے لے لیے۔ اس کے بعد اس نے خود ہی نیا چپل نکالا الماری سے، وہ مجھے دے دی، کہا حاجی صاحب یہ پہن لو۔ میں نے کہا نہیں، میرے پاس تو چپل ہے لیکن وہ دوسرے دروازے پر ہے۔ میں نے کہا وہاں دور ہے، وہاں کون جائے، یہاں قریب میں ہے تو بال بنا لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس یہ فالتو ہے، بالکل نہیں ہے، آپ اس کو قبول کر لیں۔ تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کریں گے، وہاں جب ریت تپ جاتی ہے، یہ پتھر جب گرم ہو جاتے ہیں تو پاؤں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، پیشانی کی تو بات ہی نہیں۔ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے نا وہاں، تو جس کے پاس جائے نماز نہ ہو وہ سجدہ کر ہی نہیں سکے گا، اس کا ماتھا سیدھے جل جائے گا۔ تو ایسے میں حضرت بلال حبشی کو وہ پتھروں پر رکھتا تھا، اور اوپر سے اور ایک پتھر رکھتا تھا ایسی گرمی میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ بہت عذاب میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی جو بلال کو خرید کے آزاد کرے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضرت میں اس کو آزاد کروں گا خرید کے۔ تو کتنا لیا؟ غلام کے بدلے میں غلام، کیا غلام کے بدلے میں، اور 500 درہم، 500 علاوہ لے لیے اس نے۔ تو حضرت نے قبول کر لیا، ابو بکر نے اس کو غلام آزاد کیا۔ تو یہ فرمایا اس نے بلال کو آزاد کیا۔ تو پھر حضرت مولانا روم فرماتے ہیں گفت پیغمبر اے اقبال جو در خریدن میں شوم انباز تو، حضور نے فرمایا ابو بکر آپ مجھے شریک کر لو اس میں، آدھا مجھ سے لے لو، آدھی رقم۔ گفت ما دو بندگان کوئے تو کردمش آزاد ہم بر روئے تو، کہنے کہ حضرت ہم دونوں آپ کے غلام ہیں، ہم دونوں آپ کے، میں نے اس کو بھی آپ ہی کے لیے آزاد کیا، اور میں تو پہلے سے آپ کا غلام ہوں، اس لیے آپ آدھا آپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق فرماتے تھے ان کے بارے میں، حضرت بلال حبشی کے بارے میں، کہتے ہیں کہ بلال سیدنا، بلال آتقہ سیدنا، حضرت بلال حبشی تو ہمارے سردار ہیں، اور ہمارے سردار نے ان کو
آزاد کیا۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا ہجرت میں یہ میرے ساتھ تھے، گھر میں میرے ساتھ تھے، اور اپنے دختر نیک اختر ان کا نکاح حضرت سے کرایا، اور فرمایا حضرت بلال حبشی کو اپنے مال سے خرید کے آزاد کیا۔ اور بھی ہیں، حضرت عامر بن فہیرہ بھی ہیں، ان کو بھی آپ نے آزاد کر لیا۔ ان کے بارے میں تو مشہور ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جب وہ شہید ہوئے تو ان کے ناش مبارک کو ڈھونڈا گیا، وہ کہیں نہیں تھے۔ اس سے فرماتے ہیں اس کو تو اللہ تعالیٰ اٹھا کے لے گئے، واللہ عالم کہاں لے گئے۔ آپ نے فرمایا رحم کرے اللہ تعالیٰ عمر فاروق پر۔ کس پر؟ یقول الحق، وہ صاحب بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ انکان مرن، اگرچہ لوگوں کو کڑوائی لگے، صاحب بات کہتے ہیں۔ ترک الحق وما له من صدیق، فرماتی اس حق گوئی کی وجہ سے کوئی خوش آمدی دوست اس کا کوئی نہیں۔ بعض دوست ہوتے ہیں نا خوش آمد کرنے والے، کہتے ہیں ان کا خوش آمدی دوست کوئی نہیں ہے، بس ہر وقت صاحب بات صاحب بات صاحب بات، اگرچہ وہ ہو۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کے اوپر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، بڑے رحیم ہیں۔ وہ اشد فی امر اللہ عمر، اور ان میں سب سے زیادہ سخت اللہ کے معاملے میں حضرت عمر فاروق ہیں۔ بس ذرا سا خلاف شریعت دیکھا تو نکالی تلوار۔ رحم اللہ عثمان یستحی من الملائکہ، رحم کرے اللہ تعالیٰ عثمان پر کہ فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ رحم اللہ علی، اللہ رحم فرمائے حضرت علی پر۔ اللہم ادر الحق معہ حیث دار، رواہ ترمذی۔ اس کا مطلب یا اللہ رحم کر حضرت علی پر، اور حق کو ادر الحق، حق کو گردش دے دے، معہ اس کے ساتھ، حیث دار جدھر وہ گردش کرے، یعنی حق کو اس کے ساتھ لگا دے کہ جدھر حضرت جائیں تو حق ادھر کو جائے۔ پھر علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کا ایک مطلب یہ لکھا جوامع میں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، اس کا مطلب تو یہ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، مطلب سراپا علم ہے، سراپا قرآن ہے، گویا کہ حق ہے یہ حضرت علی کے ساتھ، یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔